کر دوں گا، کوڑیوں کوڑیوں کا محتاج کر دوں گا. تو مجھے دینے میں روک رہا ہے، میں تجھے دینے میں روک دوں گا. دھکے کھاؤ جاؤ. کس چیز کی مبارکباد دیں؟ اور لوگوں، اسلامی ریاست سے اللہ اس کے رسول کی مارچ کے مہینے میں میری مرضی میرے جسم کے اعلان پر بغاوت ہوئی. 4 دن تو میرے عزیزوں میڈیا والوں نے، اخبار والوں نے اتنا اچھالا، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے. میرے عزیزوں بات ہی ساری ختم ہو گئی. اگلا چیپٹر آ گیا، اگلا چیپٹر آ گیا. اللہ اکبر. ضمنی انتخاب کا جھگڑا چل رہا ہے. اب میرے عزیزوں اب پارٹیوں کا جھگڑا چل رہا ہے. یقین جانو احساس ہی کوئی نہیں، ضمیر مردہ ہو گئے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کی بات پر یقین کرنے والا، کان دھرنے والا کوئی نہیں. کہاں چلا گیا وہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ؟ جب مکے سے رحمت والا نبی ہجرت کے لیے صدیق اکبر کو ساتھ لے کے نکلے تھے. اگلا مہینہ سے جمادی الثانی کا آ رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یار غار یار وفادار کا مہینہ آ رہا ہے. کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. جب دروازے پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کملی والے پہنچے اور کہا ابو بکر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا. سیدنا صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں حضور کے پاس لا کے کھڑی کر دی. کملی والے آج کے دل کا صدیق مدتوں سے انتظار کر رہا تھا. یہی وجہ تھی میرے عزیزوں، ایمان کے سچے تھے، قول کے پکے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ادھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار میں بیٹھے ہوئے. ادھر سے میرے عزیزوں اچانک غار کے پاس ایک ننھی بچی آ گئی جس کا نام حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ تھا. یہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ پورا منہ پر کپڑا لپیٹ کے حضور علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھ گئی. گھر سے روٹی پکا کے لائی، سالن لے کے آئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹی کا چہرہ دیکھا، سمجھ گئے مکے والے ہو نہ ہو یہ مکے کے سرداروں نے کیا. لیکن صدیق کی بیٹی کا حال دیکھ کر نہ ہو نکلی نہ نکلی. اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر ہی دبا لیا. آنکھ کے حالے میں بھی آنسو نہ لے کے آیا کہ ہمارے وجہ سے اس رحمت والا نبی پریشان نہ ہو جائے. لیکن وہ بھی خدا کا پیغمبر، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بل کے آیا. بیٹی کے ماتھے پہ پٹی دیکھ کر ناک سوجی ہوئی، کان کا پردہ پھٹا ہوا، کان چیرا ہوا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روٹی کی طرف نہ دیکھا، صدیق کی بیٹی کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا. فرمایا بیٹی جب تک مجھے بتائے گی نہیں محمد تیرے گھر کی روٹی کو ہاتھ نہیں لگائے گا. کتنا مقدروں والا صدیق اکبر کا گھرانہ، اور تجھے مجھے چوٹ لگے، تیرے میرے بچے کو چوٹ لگے، ماں پوچھے گی، بھائی پوچھے گا، رشتہ دار پوچھے گا، واہ صدیق کی بیٹی اسماء تو نے اسلام کے لیے مار کھائی، محمد تیری تیمارداری کر رہا ہے. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماتھے پہ پٹی بندی دیکھی. فرمایا بیٹی اسماء بتا کیا ہوا؟ کہ کملی والے کوئی بات نہیں، آپ کھانا کھاؤ. فرمایا بتائے گی نہیں؟ ابے کا ہاتھ پکڑ کر ننھی سے اسماء کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر جو وعدہ تیرے سے میرے باپ ابو بکر نے کیا، جان دے دوں گا تجھے نہیں چھوڑوں گا، وہی وعدہ ہم نے اپنے باپ سے کر لیا ہے کہ ابا ابو بکر قدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اپنی جان کی بات نہ کر، ہمارے پورے گھر کی بات کر لے. ابا جان ان کے قدموں پہ جان قربان ہو جائے، عرش والا قبول کر لے، ہمارے لیے سودا بڑا سستا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے پوچھا کان کا پردہ کیوں پھٹا، یہ کان تیرا کیوں چرا ہوا؟ کہ ابو جہل آیا تھا اور اس نے آپ نے پوچھا بیٹی تیرا باپ کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام سمجھ گئے کہ پھر تو نے کیا جواب دیا؟ کہ میرا باپ جہاں تھا وہاں چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ کہ جہاں اسے جانا چاہیے تھا. اللہ اکبر. کہ ابو جہل کہنے لگا یہ تو بیٹی ابو بکر کی ہے، جب باپ حضور پر اتنا فدا ہے تو بیٹی بھی کم نہیں ہوگی. کہ مجھے تھپڑ مارا، میں نے کہا تم مار جتنا مارے گا. میرے ننھے سے بالوں، میرے ننھے سے سر پہ ہاتھ ڈالا، میرے بالوں کی گچھے کو پکڑ کر اٹھا کے مجھے پتھر پہ مارا. ابو جہل تھا، امت کا فرعون تھا، اس کا ہاتھ میرے منہ کے اوپر لگا، میرے کان کا پردہ ہی پھٹ گیا، میرے کان کی بالی کو چیر کر میرے کان کی بالی پر پھینک دی. میں نے کہا ابو جہل تو نے اس گال پہ تھپڑ مارا، میں نے دوسری گال کو آگے کر دیا. میں نے کہا ٹکڑے کر دے برداشت کروں گی، محمد کا پتہ پوچھے یہ میں تجھے نہیں بتاؤں گی.
آج آپ کے میرے پاس ہیپی نیو ایئر منانے سے اسلام نہیں آیا، صحابہ کی قربانیوں سے اسلام آیا ہے۔ کس چیز کا ہیپی نیو ایئر؟ اور خدا کے واسطے آپ تو مسلمان تھے، آپ تو مسلمان ہو، آپ علماء اکرام سے پوچھ ہی لو کہ مجھے نئے سال کی مبارک دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ کس سال کی مبارکباد دے رہے ہو؟ پچھلے سال یہ گزر گیا میرے عزیزو، 31 دسمبر سے پہلے 1 جنوری کے بعد پورے سال کے اندر کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ کتنے بچوں نے اپنے ماں باپ کو مارا، کتنی بچیاں گھر سے میرے عزیزو یار کی یاری میں مست ہو کے گھر چھوڑ کر باپ کے منہ پر کالک مل کے چلی گئی، کتنے مدرسے بند ہوئے، کتنے مدارس اور سکولوں پر بمباری ہوئی، کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ کتنی بچیوں نے طلاق کے مکان کپڑے کے نام پہ لے لی، کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ کتنے لوگ نمازی بنے، کتنے بے نمازی بنے۔ رب کعبہ کی قسم 5 وقت کی اذان کے بعد نماز کا سجدہ یاد نہیں، سال کے بعد ہیپی نیو ایئر کا سلام کہنا مبارکباد یاد ہے۔ فتوی علماء کرام کا یہ جہالت کفر ہے، کافر مبارکباد دیتا ہے، مسلمان اسلامی نئے سال کی مبارکباد بھی نہیں دے سکتا ہے۔ مبارکباد کا مستحق تو وہ ہے جو کلمہ پڑھتے دنیا سے چلا گیا، مبارکباد کا مستحق تو وہ ہے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، مبارکباد کا مستحق تو وہ ہے جس نے پورے سال 5 وقت کی نماز کا 1 دن بنا غنی کیا، مبارکباد کا مستحق تو وہ ہے جو روزانہ قرآن کھول کے اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، مبارکباد کا مستحق تو وہ ہے جس کے گھر میں پورے سال فرشتے خدا کی رحمتوں کی برسات لے کے آتے رہے، مبارکباد کا مستحق تو وہ ہے جن کی بچیوں کا پردہ آسمانوں پہ جاتا رہا، مبارکباد کا مستحق تو وہ ہے جن کے گھر والوں کے حیا کے چرچے آسمان پہ فرشتے کرتے رہے، مبارکباد کا مستحق تو وہ ہے خدا پاک کی قسم جن کے دروازوں پر فرشتے خدا کا قرآن سننے کے لیے آ کے بیٹھے رہے، مبارکباد کا مستحق تو وہ ہے جس کے دروازے پر فرشتے روزانہ لکھ کے جایا کرتے تھے، او لوگو اس مکان میں رہنے والوں کی زیارت کر لو، ان مکان میں رہنے والوں سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، خدا بھی راضی ہو گیا ہے۔ کیا مبارکباد مل رہی ہے، کتنی بہنوں کا حق دبایا اس چیز کی مبارک، کتنی مائیں کتنے باپ لاوارث ہو کے قبروں میں چلے گئے، کرونا پڑا، اٹلی کے اندر لڑکا ہے، کرونا آ گیا، پیرس کے اندر انگلینڈ کے اندر لڑکا ہے، کتنی مائیں بغیر بیٹوں کے کندھوں سے قبرستان چلی گئی اس چیز کی مبارک، کتنے بیٹوں نے آخری وقت میں کفن کی حالت میں اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا اس چیز کی مبارک۔ کیا کرو گے؟ جو کمائی تمہارے ماں باپ کی زندگی میں نہ لگی، جو کمائی تمہارے ماں باپ کے جنازوں میں نہ لگی، وہ کمائی تمہارے کتے تو کھا جائیں گے، تمہاری نسلوں کے کام نہیں آئے گی۔ آج میرے عزیزو اسلامی سال کا مہینہ میرے عزیزو جمادی الاخر گزر رہا ہے، جمادی الاول، جمادی الاول، جمادی الاخر، جمادی الثانی میرے عزیزو شروع ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں تمہارا تو اسلامی سال، چلو ایک وقت مان لیتے ہیں ہیپی نیو ایئر ہے، اسلامی سال کی مبارک، یہ سال کی مبارک ہے، آج مبارک، آج اسلامی سال کا آغاز اس نیت سے کر لو، انگریزی کے اعتبار سے اس سال کا آغاز اس نیت سے کر لو، یا اللہ پورے سال نمازیں نہیں چھوڑیں گے، یا اللہ زکوٰۃ آئے گی زکوٰۃ دیں گے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں گے، یا اللہ 20 دن بازار کو دیں گے، 10 دن اعتکاف کی حالت میں مسلسل تیرے سے ملاقات کریں گے، تیرے مہمان بن کے رہیں گے۔ نیت کرو یا اللہ اگر اس سال میرے مقدر میں موت آ گئی تو ایمان کی حالت میں مارنا، کلمے کی حالت میں مارنا، رب کعبہ کی قسم نیت کر لو یا اللہ مجھے اتنا مال عطا فرما، تیری مخلوق پہ خرچ کریں گے، یا اللہ مجھے اس قابل کر دے میں بہن بھائیوں کا سہارا بن جاؤں گا، یا اللہ مجھے اس قابل کر دے کہ میرے ماں باپ میرے سے راضی ہو جائے، یا اللہ اس سال میرے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے، یا اللہ میری بچیوں کو عالمہ حافظہ بنا دے۔ یہ چیزوں کی مبارکباد دو۔ او لوگو شرابوں کے جام چھلکا کر تم کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ بھلا ایمانداری سے بتاؤ، اتنا بڑا امت پر زوال اور امتحان آیا ہوا ہے، اب بھی ہیپی نیو ایئر منانا تھا، اور ہیپی نیو ایئر انہوں نے منایا جو اس کی زد میں سب سے زیادہ آئے ہوئے ہیں۔